قبلہ صاحب زادہ صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. معزز سامعین، معزز حاضرین، اور یہ پروگرام دنیا کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھنے والے حضرات، آپ سب کو اللہ کے کامل ولی کے دیدار کی مبارک ہو. آپ سب کو اللہ کی رحمت میں بھیگنے کی مبارک ہو. آپ کو نبی آخری زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض حاصل کرنے کی بشارت ہو. آپ سب کو اس پرفتن دور میں، آپ سب کو اس وقت میں جہاں پر انسان پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے، جہاں پر انسان اپنی شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے، اس وقت میں آپ کو یہ لمحہ نصیب ہوا. اس وقت میں آپ کو یہ دنیا کے خطے میں بیٹھنا، دربار عالیہ الہ آباد شریف میں بیٹھ کر اللہ کی یاد کرنا، اللہ کے قرب کو پانے کے لیے یہ گھڑیاں نکال کر یہاں آنا، آپ کا یہاں بیٹھنا مبارک ہو. معزز سامعین، آج میں آپ سے ایک ہی بات کروں گا. میں جعفر صادق ایک معمولی انسان ہوں. بظاہر میرے جسم پر یہ لباس ہے، میرے سر پہ یہ امامہ ہے، میرا قد جیسا بھی ہے، میں اندر کا بڑا کمزور ہوں. میرے عزیز دوستو، زندگی میں جھوٹ بولنے پر قسمیں اٹھائیں، بات بات پر قسم اٹھائی، مگر آج آپ کے سامنے خدا کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ جو کچھ مجھے ملا میرے پیر کے وسیلے سے ملا. جو کچھ مجھے اس دنیا میں عنایت ہوا میرے مرشد کی وجہ سے ملا. یہ شہرتیں، یہ عزتیں، یہ مقام، یہ پیار، یہ قرب سب میرے پیر کا صدقہ ہے. میری حیثیت اس چوٹی کی جتنی ہے جو اپنے آپ کو انسان کے پاؤں تلے رودنے سے نہیں بچا سکتی. اس چوٹی کی حیثیت سے نکال کر یہ عزت اور یہ مقام، یہ مرتبہ میرے پیر نے مجھے عطا کیا. معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک معمولی سی بات بتاؤں گا، آپ کو ایک اپنی سوچ کے، اپنے خواب کے بارے میں بتاؤں گا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. میرے مرشد، میں نے آپ کے اس عاجز، اس ناکارہ غلام نے ایک خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا ہے؟ بند آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں نے ظاہری آنکھوں سے خواب دیکھا ہے. کیا خواب دیکھا؟ میں نے صدیق اکبر کی صداقت والے مسلمان کو پھر سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمرانی کے طریقے بنانے والے مسلمان کو پھر سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے عثمان غنی کی سخا کرنے والے مسلمان کو پھر سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے علی کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور علم حاصل کرنے والے مسلمان کو پھر سے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا. اے میرے پیر کے غلام، تم عام انسان نہیں، تمہیں خدا کے ولی نے شیر کا لقب عطا کیا ہے. تمہیں خدا کے ولی نے شیر کہا ہے. تم جنگل کے نہیں، تم اس جہاں کے شیر ہو. تم کسی خطے کے نہیں، تم پوری دنیا کے شیر ہو. تم کیوں شیر ہو؟ کیونکہ تم صرف اللہ سے ڈرتے ہو. کسی جاگیردار، کسی وڈیرے سے نہیں، صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہو. تم وہ شیر ہو جس کی داڑھ میں اللہ کا ذکر ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، جس کے بازو میں علی کرم اللہ وجہہ کی طاقت ہے،
جس کی آنکھوں میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جھلکتی ہے، جس کے چلنے میں اللہ کے ولی کا حکم اور اس کی اطاعت ملتی ہے، جس کے بولنے میں خدا کی معرفت نظر آتی ہے، جس کے بیٹھنے میں اللہ کی محبت نظر آتی ہے، تم وہ شہر ہو۔ میرے پیارو، پیسہ خرچ کرو، خدا کی راہ میں خرچ کرو، سفر کرو، خدا کی راہ میں کرو۔ اے مسلمان، اے مسلمان، اے جنت کے پیچھے بھاگنے والے مسلمان، اے جہنم سے ڈرنے والے مسلمان، میں دعوت دیتا ہوں تمہیں کہ خدا کی محبت کے پیچھے بھاگو، اللہ کی محبت کے پیچھے بھاگو۔ اے حوروں کے سحر میں گم، خوابوں میں دیکھنے والے مسلمان، کھلی آنکھوں سے اللہ کی محبت کو پہچانو جو میرے پیر کے سینے سے ملتی ہے، جو میرے پیر کی نگاہ سے ملتی ہے۔ اے مسلمان، اے اس مملکت پاکستان کے رہنے والے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان، اپنے خوابوں سے باہر آؤ، اللہ کے ولی کا دیدار کرو، اللہ کی محبت کے پیچھے بھاگو۔ جنت اس خدا نے بنائی ہے، یہ زمین اس خدا نے پیدا کی، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، تمہارے بازو میں، تمہارے ہاتھ میں طاقت دے دی کہ اگر تم چاہو، تم ارادہ کر دو تو اس زمین کو جنت بنا ڈالو۔ آپ کو دعوت ہے، آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعوت ہے کہ جنت کو اس دنیا میں بھی پاؤ اور آخرت میں بھی پاؤ۔ اس دنیا میں جنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے بنائی گئی گھڑیاں ہیں، اللہ کے کامل ولی کا دیدار اس دنیا کی جنت ہے۔ اللہ کا کامل ولی، کیوں اللہ کا کامل ولی؟ کیونکہ وہ اللہ کی پہچان دیتا ہے، وہ اللہ کی معرفت پہچان دیتا ہے ہمیں۔ ایک دوست کل مجھے بتا رہا تھا کہ میں پشاور سے، خیبر پختونخوا کا دوست ہے، میں کسی ٹرک ڈرائیور سے لفٹ لی، میں نے اس کو ذکر کا طریقہ سمجھایا، پھر ایک شعر پڑھا، وہ مجھے کہتا ہے کہ پوری زندگی یہ الفاظ سنتا رہا، مجھے سمجھ میں نہ آئی، یہ اللہ کا ذکر جو تم نے تمہارے پیر سے سیکھ کر مجھے بتایا ہے، اس شعر کا ایک ایک لفظ مجھے سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کا ذکر ہمارے بند دلوں کو، ہمارے محدود سینوں کو کھول دیتا ہے، ہمارے سینوں کو منور کر دیتا ہے۔ اور اے پاکستانی، اے پاکستان کے مسلمان، اس مملکت کی قدر کرو، بنی اسرائیل نہ بنو۔ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اپنا جلوہ دکھا، اپنی قدرت دکھا، ان کو جنت سے کھانا مہیا کیا جاتا تھا، پھر بھی انہوں نے شکر ادا نہ کیا۔ کیا یہ مملکت خدا داد، یہ ہمارا وطن اللہ کا جلوہ اور اللہ کی معرفت ہمیں نہیں دیتا؟ کس طرح سے یہ ملک بنا، اور آج ہم نے خدا کے اس احسان کا کیا اجر عطا کر رہے ہیں، اس احسان کا کیا بدلہ چکا رہے ہیں؟ انتشار، کشمکش، لڑائیاں، جھگڑے، دل میں کدورتیں، نفرتیں بنا کر ایک نے بھائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ کو دعوت ہو کہ اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کی رحمت کا دیدار کرو، آپ کو دعوت ہے کہ اللہ کے کامل ولی کا دامن تھام لو، آپ کی دنیا بھی جنت بن جائے گی، آپ کو آخرت کی جنت کی بھی بشارت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا، ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کے کانوں کو اب کھول دیں، کیونکہ میرے پیارو، اللہ کے کامل ولی کا بیان ہونے جا رہا ہے۔ اپنے دلوں کو کھول دو، اپنے دلوں کے کانوں کو کھول دو،
توجہ سے سنو، ان کا ایک لفظ بھی سمجھ لیا تو آخرت میں کامیابی ہے، جنت میں کامیابی ہے، حقیقی جنت میں کامیابی اللہ کا دیدار ہے، اس دیدار کی تمہیں بشارت ہے، تمہیں قبر میں کامیابی کی بشارت ہے۔ اللہ کے ولی ہمارے مرشد کے بیان کے لیے اپنے دلوں کو کھول دو، ان کے بیان کو اپنے دل میں سماؤ، تمہاری دین دنیا آخرت ہر جگہ تمہاری کامیابی ہے۔ اور میرے معزز جماعت اصلاح المسلمین کے عہدیداران اور ممبران، ہمیں غلامی ملی، ہمیں میرے پیر کی غلامی ملی۔ آپ سب کو یہ گزارش ہے کہ اس طاہری تنظیم کی بہتری کے لیے دن رات کوشش کریں، ہم کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم یہ تنظیم جو عام انسان کو شہر بناتی ہے، ہم اس دنیا میں ہر ایک کو شہر بنائیں گے، اللہ کی رحمت کے سائے تلے ان کو لے کر آئیں گے۔ انسان کو جس طرح میرے پیر آج یہ دعا فرما رہے تھے کہ جس کام کے لیے ہم آئے وہ ہم بھول چکے، وہ اللہ کا پیار تھا، اللہ کا قرب تھا، اللہ کی غلامی تھی، وہ ہر ایک انسان کو یہ میرے پیر کی تنظیمیں ہر ایک انسان تک یہ پیغام پہنچائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے پیر کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کریں، اور یہاں پر آئے تو صرف اپنے پیر کے بیان کو سننے کے لیے آئیں، اللہ کی رحمت کی طلب ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض کی طلب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔